الله وبركاته. اب میں ملتمس ہوں حبیب حادی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ قرات کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ملتمس ہوں شیخ عبداللہ سے وہ آئیں اور قرات کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قالوا أتجد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
وعلمها الأسماء كلها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء میں ملتمس ہوں حبیب ابو بکر محمد رفیع سے وہ نعت شریف پیش فرمائیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش خدمت ہے. جی. بلند و پست میں جو کچھ ہے سب انہی کا ہے، سبحان اللہ. یہ کائنات انہی کی ہے، رب انہی کا ہے. میں کارساز خلائق نہ کیوں کہوں ان کو، مسبب ان کا اگر ہے سبب انہی کا ہے. سبحان اللہ. نگاہ نرد سے بیمار میں انہی کا ہے غم، شگفت گل میں بھی رنگ طرب انہی کا ہے. سبحان اللہ. کمال یہ ہے وہ علم ازل کے شہر بھی ہیں، کلام پاک میں امی لقب انہی کا ہے. سبحان اللہ. یہ کون سمجھے گا ہر دور ہے انہی کا دور، زمانہ جب بھی انہی کا تھا اب انہی کا ہے. انہی کا ہے. سبحان اللہ. نزول آیت لا ترفعو سے سب پہ کھلا، نزول آیت لا ترفعو سے سب پہ کھلا، خدا کے پیش نظر بھی ادب انہی کا ہے. ادب انہی کا ہے. سبحان اللہ.
خدا کے پیش نظر بھی ادب انہی کا ہے، اور انہیں کا ہے پھر بھی کہ نثار ان پہ ہے کونین کی شہنشاہی، لباس فخر بھی سب میں عجب انہی کا ہے۔ عجب ہاں مقطع پیش خدمت ہے، وہی ہے باعث تخلیق کائنات معیز، وہی ہے باعث تخلیق کائنات معیز، عجم انہی شک کا ہے سارا عرب سارا انہی کا عرب ہے، انہیں کا عجم انہی شک کا ہے سارا عرب انہی کا ہے۔ جزاک اللہ خیر، شک شکریہ۔ اب میں ملتمس جزاک ہوں اللہ حضرت خیر۔ قبلہ سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و مکرم سادات گرامی قدر، وخصوصاً نگران محفل حضرت حبیب عمر بن عبد اللہ العطاس المعروف بھی فاروق صاحب حفظہ اللہ، بڑے زمانے کے بعد ہمارے ساتھ میں شریک ہوئے، اور پچھلے ہفتے بھی کچھ اپنے پاس میں بھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے شریک نہ ہو سکے، آخر میں اپنی شرکت سے استفادہ کرنے کا موقع دیا۔ و جميع حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج طلبہ پڑھ رہے تھے تو بہت سارا ساؤنڈ کا ڈسٹربنس تھا، دوسروں کے بھی میسیجز اسی میں تھے۔ حبیب صاحب جب بات کر رہے تھے یا اس نعت پڑھ رہے تھے تو اس میں کوئی قسم کا تکلیف نہیں تھی، لیکن بچے جو کا ریکارڈنگ کے درمیان مائکروفون کے پاس میں بار بار ہاتھ کا چلے جانا ہو، پتہ نہیں کیا ہے۔ خیر انشاءاللہ درس کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے درس کو موقوف کیا تھا۔ تو ہم نے بیماریوں کا بیان شروع کیا تھا، الحمدللہ ہمارے ساتھ فاروق صاحب بھی ہیں، کافی سوالات ان کے ضمن میں رہتے تھے، تو الحمدللہ بیماری کے نعمت ہونے نہ ہونے، بیماری کے حالت میں کیا کیا جائے، بیماری کیسی چیز ہے، اس کے اوپر جو ہے نا سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پھر عیادت مریض کے بارے میں کیا وارد ہوا ہے، مریض کی عیادت کرنا، اس کے بارے میں کیا فضیلتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آج بیماریوں کے علاج کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، اور یہ مسئلہ ہے کہ مریض کے لیے کسی بھی بیماری کا علاج کرنا اور علاج کے لیے دوا اور ادویات جو بھی ہوں ان کا استعمال کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ اب اس ضمن میں بھی بہت ساروں کو یہ خدشہ ہے اس بارے میں کہ بہت سارے ایسے بھی سوالات ماضی میں بھی آتے رہے کہ جو علاج سنت ہے، بعض کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو مسنون علاج ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ طب نبوی کا ہے، اور جو طب نبوی سے
باہر ہو اس کو سنت علاج نہیں سمجھتے لوگ، یعنی کہ ایلوپیتھی ہو یا ہومیوپیتھی ہو یا یونانی ہو یا کوئی اور قسم کے علاج ہو، لوگ اس کے اندر بھی جو ہے نا اپنی اپنی حساب سے معنی نکالتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ علاج سے مطلب علاج ہے، چاہے وہ کسی بھی دوا کے ذریعے سے استعمال کیا جائے، کوئی بھی سائنس ہو، کوئی بھی علم ہو، علم علاج و معالجہ میں، تو بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے کسی کا بھی نسخہ ہو تو وہ اختیار کرنا اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ سنت عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی ہے کہ اس کی شفا نہ ہو، تو ہر بیماری کے لیے اس کا علاج، اس بیماری کی شفا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری یوں پیدا نہیں کی کہ جس کی دوا نہ ہو، یعنی کہ ہر ایک کی دوا موجود ہے سوائے بڑھاپے کے، یعنی بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آپ واپس سے حالت تونگری میں، حالت جوانی میں واپس لوٹنا چاہیں تو نہیں لوٹ سکتے۔ اس کے علاوہ جتنی امراض ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا، ہر بیماری کی دوا رکھی ہے، اور یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے کہ ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا پیدا کر رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو کتب فقہ شافعی میں منقول ہے کہ دوا اور علاج کرنا مستحب ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ نے علاج معالجہ کیا تھا، باوجود یہ کہ آپ متوکلین کے سردار ہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنے کی بات کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اوپر کفایت کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یا اللہ تعالیٰ علاج بھیج دے گا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کا توکل ظاہر کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں دین متین کے اندر ایسا تصور نہیں ہے کہ کوئی بیماری یوں پیدا نہیں کی گئی کہ آپ اس کے بعد میں اللہ پہ توکل چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو پچھلے نبیوں کی بعض کیفیات کو یا بعض وقتی ان کے جو امتحانات تھے، ان امتحانات میں سے کسی ایک کو لے کر اس کو بغیر صحیح سے سمجھے کہ آپ اپنے آپ کو توکل کے اس درجے میں ڈال دیں کہ آپ علاج نہ کرنا چاہیں۔ جب آپ علاج نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے گھر والے، آپ کے اطراف، ہر کوئی پریشان رہتا ہے، وہ ساری پریشانی، ان کی ہر لمحے کی تکلیف کا بھی ایک وبال ہے جو اس شخص کے سر پر ہوتا ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدائے کامل ہے ہی نہیں کہ آپ توکل کی بات کریں اور علاج نہ کرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علاج ڈھونڈتے تھے، علاج کرتے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی علاج استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ انسان کے بدن کے کسی حصے کو دوا کے طور پر استعمال کرنا ناجائز ہے۔ بعض لوگ کسی دوسرے انسان کے جسم کے حصے کو اپنی دوا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یا کوئی کسی انسان کے جسم سے فائدہ اٹھانا، یہ ناجائز عمل ہے۔
اب اس کے اندر کیا ہے آرگن ڈونیشنز، یہ الگ چیز ہے. یہ مسئلہ ایک الگ جگہ پہ چلا جاتا ہے. جسم سے مطلب یہ ہے کہ کسی کے جو ہے نا حین حیات اس کے ٹیشوز کا یا اس کی سکن کا یا کوئی اور دوسرے چیزوں کے ذریعے سے کچھ علاج لوگ حاصل کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس کی جلد یا کوئی اور حصے سے، تو یہ غلط عمل ہے اور یہ سخت ناجائز ہے. اسی طرح امام ابن حجر بھی بعض مسائل کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال کرنا بھی ناجائز ہے. حرام چیزیں دوا کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ بد جانور جو ہیں ان کی اشیاء، بد جانور، حرام جانور، سور، کتا، اس قسم کے دوسرے موذی جانور، ان سے کوئی چیز کا استعمال کرنا یا ان کو دوا کے طور پر استعمال کرنا یہ ناجائز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام ابن حجر نے بھی روایت فرمایا ہے، کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے. جیسا کہ آج کل بہت سارا دیکھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بھی کافی لوگ پتنجلی کا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. تو جو چیز حرام نوعیت سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اس کا کلیم ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، ہم اس کی بات نہیں کہہ رہے، لیکن بعض کو ہم نے خود بھی دیکھا کہ بعض مسلمان بہت سارے علاقوں میں یا تو علم کی کمی ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ جس کی وجہ سے استعمال کر لیتے ہیں، تو جس کے اندر گائے کا پیشاب ہوتا ہے، اسی طرح گندگی ہوتی ہے، دوسرے جانوروں کی گندگی ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں جس میں حرام ہوتا ہے. اس میں پھر بعض اشیاء میں شراب کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. کوئی دیسی شراب کا نام کہتا ہے تو کوئی کچھ اور کہتا ہے، لیکن استعمال کرتے ہیں. تو ایسی چیزیں کہ جو حرام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی شفا نہیں رکھی ہے، اس میں کبھی آپ کے لیے دوا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اللہ یہ کہ فقہا نے فقہائے جدید یہ مسئلہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر سارے علاج کے بعد کوئی ناجائز چیز کے اندر یا حرام چیز تم کے کب تک اندر بیٹھ رہے کوئی حرام چیز کے اندر نہیں تو اگر یار وہ میٹھا بن رہا تھا، میں گئے کو 4 بجے تک ہے کہتے حبیب صاحب کا اگر مائک ٹھیک ہے. تو ہمارے حبیب صاحب کی شفا جو ہے میٹھے میں ہے. الحمدللہ، اللہ ہمیشہ میٹھے میں رکھے. تو بات یہ تھی کہ علماء جدید اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، جیسا کہ فائزر ایک ویکسینیشن جو ہے نا جدید اگر کوئی مسئلہ برننگ اگر ہے ٹاپک، تو فائزر کا استعمال ریسنٹلی، تو اس کے اندر کوئی کسی نے کہا کہ بد جانور کی چیزوں کا استعمال کرنے کا اس کے اندر اندیشہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ اگر انسانی حیات کو بچانے کا صرف جو ہے نا راستہ مجموعی طور پر یہ نکلے کہ ہاں اس کا استعمال بچاتا ہے اور اس کی تحقیق قطعی ہو، تو اس کو بقدر ضرورت یا بقدر احتیاط استعمال کرنا جائز ہے. جتنی اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے آپ کو ضرورت ہو اتنا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ کو
استعمال کرنے کو صحیح نہیں قرار دیا گیا. یعنی کہ کسی کے پاس میں کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر بھی استعمال کرنے چلے جاتے ہیں، اور بعض مسائل میں جو ہے نا آگے بڑھ کر لوگ غیر ضروری، ان کو ضرورت نہیں آتی پیش، اور پھر بھی وہ ویسی اشیاء کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سخت ناجائز عمل ہے کہ جب تک آپ اس چیز سے گزرے نا، آپ کو اس چیز کی ضرورت نہ پڑے، تب تک آپ کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہی حرام ہے. تو حرام ہر درجے میں حرام ہوتا ہے، سوائے یہ کہ بعض احوال ایسے ہو جاتے ہیں کہ حیات کا اگر نشان ملنے، زندگی کا اگر نشان ملنے کی کوئی سبیل یہ نکلے کہ آپ کو استعمال کرنا پڑے، تو ایسی حالت میں اس کے استعمال کو جائز قرار دیا گیا. اپنے کو آتے ہیں ساتھ میں کرتے، ساتھ میں کمپنی سے آئے تو دے دیا، لوگوں کو آتے ہی نہیں اپنے کو بول کے. اگر درس کے دوران کوئی مصروف ہوں تو ایسے حال میں آپ بات کر لیں، ضروری بات ہو تو بات کر لیں، اور بات کر کے اس کے بعد شریک ہو جائیں. مائک کو انمیوٹ کر کے گفتگو مت کیجیے، کیونکہ آپ کی باتیں ہم تک بھی پہنچ جاتی ہیں. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے ان پر حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز میں شفا نہیں رکھی ہے. شراب اور دیگر حرام شدہ چیزیں دوا کے استعمال کے لیے بھی حلال نہیں ہیں. یہ امام ابن حجر الشافعی رضی اللہ عنہ کا بیان شدہ مسئلہ ہے کہ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کے ساتھ روایات حرام چیزوں کے استعمال کے اندر یا حرام چیزوں میں شفا کے موجود نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں، تو ایسی حال میں کسی بھی حرام شے کے اندر اپنا علاج ڈھونڈنے والوں کے لیے سخت حرمت بتائی گئی ہے کہ یہ سخت حرام چیز ہے کہ لوگ اس چیز کے اندر ان شراب وغیرہ اس طریقے کی حرام چیزوں کے اندر اپنے آپ کے لیے علاج ڈھونڈیں. یہ خراب ہے. شراب سے خارجی علاج جائز ہے، جیسا کہ زخم پہ خارجی یعنی کہ ایکسٹرنل وونڈز جو ہوتے ہیں ان میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ زخم میں شراب لگائی، یا کسی جانور کو زخم ہے اس پر شراب لگائی، یا جانور کو پلائی، تو یہ چیزیں جائز ہیں. انٹرنلی وہ آپ کی باڈی کے اندر انفلیکٹ نہیں ہونا چاہیے، انجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کی باڈی کے اندر کسی اعتبار سے وہ اندر نہیں جانا چاہیے. تو ایکسٹرنل اس کا کچھ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بچے کے علاج میں شراب استعمال بچے کے علاج کے اندر شراب کے استعمال کیا جائے تو پھر یہ گناہ کی صورت ہے، اور اس میں گناہگار وہ ہے جس نے استعمال کروائی ہے، کیونکہ بچے نے تو خود سے نہیں لیے. جنہوں نے بھی استعمال کروائی تو وہ شخص جو استعمال کروا رہا ہے وہ گناہگار ہوگا. اور بچے پر ایسی صورت میں کوئی حد جاری نہیں کی جائے گی، یعنی کہ شرعی جو
جو جرم کی سزا ہے وہ سزا بچے پر نہیں آئے گی، کیونکہ بچہ تو اپنا خود کا فیصلہ لینے کے قابل نہیں تھا، یا تو اس کے ماں باپ یا اس کے جو بھی ذمہ دار تھے انہوں نے کروائی، تو وہ ذمہ دار ہوں گے اور گناہ بھی انہی کے ذمہ آئے گا۔ ماں باپ بعض بیماریوں میں، خصوصاً جیسے کہ نمونیا ہے، نمونیا وغیرہ میں ڈاکٹر کے کہنے پر شراب استعمال کرا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ ہے، تو بچہ ہے اس کو استعمال کرے تو کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کے بہت سارے مسائل میں ہمارے لوگ سوچتے ہیں ایسا، اور یہ سوچ بہت غلط ہے کہ یہ ایک مسئلے کے ذریعے سے آپ قیاس رکھیے، اسی کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے دوسرے مسائل بھی دیکھیں کہ کبھی آگے بھی ایسا کبھی ہو جائے تو آپ اس کو خاصا خیال رکھیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ بچہ ہے، بچے کے لیے کیا ہے وہی چلو جائز ہے وغیرہ وغیرہ کہہ کر بعض حرام چیزیں بھی جو ہے استعمال کروا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ گناہگار تو نہیں بنتا ہے، مگر استعمال کرانے والا گناہگار ہوگا، اور اس بچے پر حد واجب نہیں ہوگی۔ بچے پر تو حد واجب نہیں ہوگی، بچہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن گناہگار کون ہوں گے؟ کہ وہ کہ جنہوں نے اس کا استعمال کروایا۔ بعض عورتیں بچوں کو افیون کھلایا کرتی ہیں، اوپیم جس کو کہتے ہیں، افیون، اوپیم، ہیروئن، اور اوپیم کا ٹریڈ تو مشہور ہے، اور چائنا سے وار بھی ہوئی تھی انڈیا کی 1971، اوپیم وار، اور یہ سب چیزیں، اور اسلام کو بہت پرانا تعلق ہے کہ اسلامی مزاج کے اندر دوا کے نام پر اوپیم کے جھاڑ اگائے جاتے تھے، اور دوسری چیزیں علاج کے لیے استعمال کرنے کے لیے میڈیکل فیلڈ میں اوپیم، جو را اوپیم ہوتا ہے وہ بہت کام میں آتا ہے، اس کو بعد میں اس کو سنتھیسائز کرنا، یا اس کو جو مراحل سے گزرتا ہے اوپیم، اس کے بعد میں اس کو کئی مختلف دواؤں کی شکل دی جاتی ہے، وہ جیسا کہ افیون اپنی اصلی ایسی شکل میں نہیں رہتا کہ جو آج اب ڈرگس کے طور پر جو بچے استعمال کرتے ہیں، یا جوان ہو یا بوڑھے ہو، جو کوئی بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ وقتی طور پر اپنے آپ کے اندر توانائی، یا اپنے ڈپریشنز، اپنی انزائٹیز کو دور کرنے کے لیے، اپنے غم و ہم کو، اپنے غم و آلام کو دور کرنے کے لیے لوگ جس بدکاری کی طرف بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ شراب ہو، شراب میں راحت محسوس کرتے ہیں، کوئی سگریٹ میں محسوس کرتا ہے، تمباکو، یہ جس کے اوپر کھلے طور پر خود بیچنے والے بھی لکھ کر بیچ رہے ہیں کہ دیکھو نفرت بھری جو ہے نا تصاویر ہوتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، کہ وہ تصاویر کو دیکھو تو آنکھیں پلٹ جانا چاہتی ہے، تو ویسی جگہ ویسی چیزوں پہ لکھ کر بتایا بھی جاتا ہے کہ دیکھو اس کا استعمال تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ اور اسی طرح حقہ ہے، جو آج کل چند سالوں سے اتنا ٹرینڈ میں ہے کہ ہر کسی کو شوق ہوا بیٹھتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی بہت ساری جو ہے نا کیا کہ فلیورز آتے ہیں، اور اس فلیورز کے اندر بھی کیا ٹوبیکو ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹوبیکو نکال کر استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے بہانے کی ضرورت کس لیے ہے؟ یعنی وہ ایسی کون سی اہم شے ہے کہ جس کے لیے آپ کو اتنا
جدیت پہ آنا پڑے کہ آپ اس کے لیے بڑا استفسار کر رہے ہیں، اس کے ڈیٹیلنگ میں جا رہے ہیں کہ بھائی نص سے شے کسی غلط ہونے پر آپ اس کے اوپر راضی کیوں نہیں ہونا چاہتے. تو ہمارے قوم کے اندر، ملت کے اندر یہ مزاج ڈالا گیا کہ دیکھو تمہاری تکلیفیں ہیں، قرض ہے، گھر کی پریشانیاں ہیں، باہر کی پریشانیاں ہیں، ادھر ہے وہ ہے، اس کے لیے تمہیں راحت کا سامان دیتے ہیں. یہ کہہ کر افیون کھلا دیا، ہیروئن کھلا دیا، اوپیم کے بہت سارے دوسرے ذرائع سے جو ہے نا ہیروئن بنتا ہے، تو ہیروئن کا استعمال کروانا. اسی طرح براؤن شوگر ہوتی ہے، اور کیا دیگر اور بھی بہت سارے ڈرگس ہوتے ہیں کہ ان سب کا استعمال چاہے کسی نوعیت سے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ ہم اصل بتانا یہ چاہتے تھے کہ بعض عورتیں یا مرد اپنے بچوں کو افیون کھلا دیتے ہیں، اور ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کی نشے میں بچہ اگر رہے گا تو یہ شاید عام ہمارے حیدرآباد وغیرہ میں تو عام نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں جائے گا، لیکن بعض جگہوں پر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یعنی اتنا زیادہ تعداد میں نہیں ہوتا کہ جس کو ظاہر ہو. اب بچہ ہے تو اس کا ڈوزیج بھی ہوتا ہے، اس کے حساب سے کھلا دیتے ہیں تاکہ بچے کے اوپر نشے کی کیفیت طاری ہو اور وہ اس کے ستانے سے بچ سکے. آج کل تو نشہ ٹیبلٹس ہیں، بچے کو ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑا دو، اس کے بعد میں آپ والدہ والد سب اپنی اپنی مصروفیات میں، والد مصروف ہیں، سونا ہے، کام سے آئے ہوئے ہیں، تو وہی ٹیبلٹ پکڑا دو یا کچھ ایسا دکھا دو یا ٹی وی میں لگا کر چھوڑ دو. اس کے بعد میں بس مصروف ہی مصروف. والدہ کو کام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بچے کو سنبھالنا بھی ہے تو کیا کرے، بس ٹیبلٹ دے بولے تو میں اس کے 1000 روپے آتے بولے نا جب میں آپ لوگ آپ ذرا اپنے مائکس کی طرف توجہ دیجیے کہ وہ آپ انمیوٹ مت کیجیے. اگر آپ کو کچھ بات کرنا ہوگا تبھی آپ انمیوٹ کریے، یا کچھ سوال ہوگا تبھی انمیوٹ کریے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اطراف کی آوازیں آ جاتی ہیں، کبھی آپ ممکن ہے کہ کیونکہ درس فزیکل اس پہ نہیں ہے، تو فزیکل ایک مجلس نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آداب ہوتے ہیں بیٹھنے کے. تو بہت سارے احباب آن لائن والے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی اپنی راحت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کچھ کام پڑ جاتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے، تو وہ جواب دینے کی صورت میں انمیوٹ ہوتا ہے، تو وہ آوازیں آپ جو نجی بات کر رہے ہیں وہ سب تک پہنچ جاتی ہے. تو تھوڑا اس چیز کا غور کریے، اور یہ احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیے کم سے کم اس لحاظ سے آپ متوجہ رہیں گے کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے. تو بعض مسائل ایسے ڈسکس ہوتے ہیں کہ وہ کسی فرد کے لیے معلوم ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے اہمیت کا نہیں ہوتا، لیکن کسی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اسے ڈیل کرنا پڑتا ہے، یا وہ ویسے مسائل اس کے سامنے پیش آتے ہیں، تو اس کے اندر خلل نہ ہو جائے کہ جب مسائل بیان ہو رہے ہیں. تو کیا کرتی ہیں عورتیں یا مرد آج کل کے ماں باپ کے بچوں کو پریشان نہیں کرنے کے لیے اور اپنے سارے کام اطمینان سے گزر جانے کے لیے کیا کرتے ہیں، کچھ نشہ کھلا دیا کرتے ہیں یا کوئی نشے کی چیز پلا دیتے ہیں. تو ایسی چیز کیا ہوتا ہے، سخت مکروہ ہے اسلام کے اندر اور بہت زیادہ ناپسند کی گئی ہے. اور اگر تو وہ نشے کی چیز ہوگی، یعنی کہ حقیقتاً ایتھنول جو صحیح طور پر جو ایکچوئل نشہ ہے، جس کو حرمت حرام کیا گیا، تو ایتھنول تو اور چیز ہے، لیکن اسی طرح کوئی اور بھی نشہ آور چیز آپ اگر دے رہے ہیں
تو یہ اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا جو دے رہا ہے. تو اسی طرح نیچے آ جائیں تو پھر ٹیبلیٹس وغیرہ یہ چیزیں جو بچوں کے اوپر اثر کر سکتی ہیں، وقتی طور پر دینا، ٹیکنالوجی سے اویئر کرنا، یہ اور چیزیں ہیں. لیکن آپ بچوں کو اپنے نام، اپنی سہولت کے لیے کوئی اور نام دے کر اگر آپ بچوں کو اس میں مبتلا کر رہے ہیں تو مت کریے. اس کے علاوہ آپ ان کو غذائیں دے سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں جس کے اندر وہ کھیلنے میں مصروف ہو جائیں، تو یہ اور چیز ہو جاتی ہے. لیکن نقصان پہنچانے والی چیزیں، ان کے صحت پر آگے چل کر تکلیف کا مسئلہ بننے والی چیزوں کو کم ہی دیں تو بہتر ہوگا. اب خشک چیزیں جو کثیر تعداد میں کھانے سے نشہ لاتی ہیں وہ سب پاک ہیں، طاہر ہیں. خشک چیزیں جیسے کہ بھنگ، افیون، جائفل، عنبر اور زعفران وغیرہ یہ نجس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نجس نہیں ہے جبکہ یہ خشک ہوں اور کھانے پر نشہ نہ آئے تو پھر جب جا کر یہ چیزیں نجس نہیں ہوتی بلکہ یہ پاک ہیں، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لہذا لیپ وغیرہ میں خارجی طور پر انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح سے استعمال میں نشہ نہیں پیدا ہوگا. اسقاط حمل، یہ ایک بہت بڑا ابارشن جس کو کہتے ہیں، حمل گرانے کے لیے جو دوا استعمال کی جاتی ہے، یا دوا استعمال کرنا یا دائی سے حمل ساقط کرانا، بچے میں جان پڑنے سے قبل بچے کی صورت بنی ہو یا نہ بنی ہو حرام نہیں ہے. اس کی میعاد، اس کا وقت 120 دن یعنی 4 مہینے کے گزرنے کے بعد حمل میں جان پڑتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے پروسیس کا ذکر کیا ہے کہ بچہ کا پہلے نطفہ کب جو ہے نا عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد حمل قرار پکڑنے کے بعد کتنا پروسیسنگ ٹائم. یہ تو آپ دیکھیں کہ آج آپ کو میڈیکل سائنسز آپ کو آج جا کر کچھ پروسیسز بتا رہی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سارے علوم آشکار کر دی. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے مزاج کو قبول کرنے میں بڑی تعداد سائنسدانوں کی بھی ہے، کیونکہ وہ قرآن کے اندر وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو آج تحقیق کے بعد وارد ہو رہی. تو پہلے وہ جو ہے نا علقہ مضغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہڈیاں آتی ہیں، جسم بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ پہلے پانی ہوتا ہے، پھر وہ پانی جو ہے بعد میں گاڑی کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، اور اسی طرح یعنی بلڈ ٹیشو بنتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ تیار ہوتا اس کے اوپر وہ ایک بڑا ایک جسمانی لحم ایک جسم کی شکل لیتا ہے. ابھی شکل و صورت تو نہیں پیدا ہوتی لیکن ایک جسمانی ایک حیت آتی ہے. تو کچھ کوئی میٹیریل ہونے کا یعنی کہ وجود ہوتا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہڈیاں اور پھر آہستہ آہستہ شکل و صورت بنتی ہے، اس کے بعد جا کے اس کے اندر جان پڑتی ہے. تو جس کو کسی وجہ سے حمل ساقط کرنا ہو، تو اگر حمل ساقط کروانا ہے تو یاد رکھیے کہ بچے کی شکل و صورت پیدا ہونے سے
بننے کے بعد میں بھی یعنی کہ 4 مہینے یعنی 120 دن سے پہلے once a lady is pregnant, so count the days from the pregnancy period. If it reaches to 120 days, then اس کے بعد 120 دن کے بعد حمل کا ساقط کرنا حرام ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دن جو وہ مولود بھی سب پوچھیں گے. یہ بچے جو جن کی شکل و صورت بن جاتی ہے اس کے بعد میں جان پڑتی ہے، اس کے بعد جو لوگ بچوں کو ابورٹ کرتے ہیں یا حمل ساقط کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ وہ نومولود بھی پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمارا کیا قصور تھا کہ تم نے ہمیں قتل کیا، ہمارا ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے تم نے ہمیں قتل کیا. یہ قتل ہوگا. جان پڑنے کے بعد بچے کو ترک کرنا، حمل کو ساقط کرنا، یہ بہت برا عمل ہے. تو اس سے بچیے، اور بہت ساروں کو یہ احساس ہو، جن کے پاس احساس ختم ہو گیا ہے اور وہ لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اولادیں نہیں ہوتی، وہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو بے طلب ہی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ولدیت عطا کر دی ہوتی ہے، اور لیکن وہ لوگ اس بچے کو جو ہے نا پیدا کرنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں. تو یہ تو زندگی لینا ہے. اور دیکھیے آپ، قرآن مجید انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت زکریا کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس طرح دیگر کا تذکرہ آتا ہے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اولاد کے لیے دعائیں کی تھی، اور زمانہ عرصے گزرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور 80 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا. جو وہ ان کا ایمان تھا اور اپنے رب کی طرف ان کا توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. لیکن آج کل کے لوگ 2-4 سال، چند سال میں ہی ہار جاتے ہیں، ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے. تو آپ کو جب عطا ہو آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں، یا پھر اس وقت میں آپ اس کو حمل کو ساقط کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے اندر جان نہ پڑی ہو. لیکن دوا کا استعمال یا آپریشن جو حمل کی صلاحیت کو جڑ سے کاٹ دے اور حمل کی استعداد ہی ختم کر دے، حرام ہے، بخلاف دوا یا عمل کے جس سے حمل کی مدت میں طوالت ہو، جلد حمل نہ رہنے پائے، حرام نہیں ہے. جیسا کہ کوشش تو کی ہے کہ اس کو آسان سے آسان جملوں میں بتایا جائے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کہ دیکھیے، حمل کو ساقط کرنے کے لیے آپ کو ایک تو 120 دن سے پہلے کرنا ہے، کیونکہ 120 دن کے بعد بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے. تو 120 دن سے پہلے بھی آپ کو جب کرنا ہے تو یا تو آپریشن یا ایسی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے ability to reproduce, the ability of reproduction gets wiped out. اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے ایسی ایبلٹی کو، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. بلکہ جس کے آپ کے لیے اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں اس کو باقی رکھنا ہے، وہ چاہے کتنی بھی عمر تک ہو. صلاحیت حمل اور صلاحیت پیدائش کو آپ کو باقی رکھنا ہے، لیکن آپ ایسی دوا استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا آپریشن ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں حمل جلدی نہ ٹھہرے، تھوڑا اس کو طوالت ہو جائے، یعنی کہ اس کا پیریڈ تھوڑا بڑھ جائے،
تو اس کے اندر کوئی چیز حرام نہیں ہے، لیکن اس کی بالکل ہی صلاحیت کو ختم کر لینا کہ بچہ ہی کبھی نہ ہو، تو چاہے وہ مرد کریں یا عورتیں کریں، یہ سب کے لیے حرام ہے۔ بلکہ اگر کسی عذر کے لیے ہو، یعنی کہ ایسی دوا یا عمل کہ جس سے حمل کی مدت میں طوالت ہوتی ہو، تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ اگر کسی وجہ سے یا کسی مرض کے لیے ہو یا کوئی اور دوسرا عذر ہو، تو اس کے اندر سے کراہیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ طوالت یعنی کہ کوئی ایسی دوا اور آپریشن کا استعمال کہ جس سے حمل ٹھہرنے کے لیے تاخیر ہو، یہ حرام تو نہیں رہتا، لیکن اس کے اندر کراہیت رہتی ہے کہ کہیں اسلام ناپسند کرتا ہے۔ ناپسند کرنا اور حرام میں فرق ہو جاتا ہے، تو پہلے تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنی طوالت نہ ہو، یعنی اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، یعنی کہ صحت پر اثر پڑتا ہے عورت کے، یا کوئی اور دیگر وجوہات کوئی بھی بن سکتے ہیں، مرض بھی وجہ بنتا ہے، کبھی کوئی دوسرا مرض ہوتا ہے کہ اگر اس دوران میں اگر حمل آ جائے تو وہ بچے کے اندر بھی وہ بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بہت سارے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ حمل کی کا پیریڈ اس کو تھوڑا لیٹ پروسیس ہو، تو اس کے لیے اگر دوا استعمال کرتے ہیں تو ایسی شرعی عذر کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ کراہیت بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ مکروہ بھی نہیں رہتا۔ تو ایسی صورت میں دوا یا کوئی دوسرے عمل کے ذریعے سے آپ حمل کی مدت طوالت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن حمل کیونکہ جلدی تیزی سے ٹھہر جا رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے بچے کا جو حمل ہوتا ہے، اب وہ حمل کی طرف متوجہ رہنے میں جو پہلے سے چھوٹا کم سن بچہ ہے، تو حال میں پیدا ہوا، اب اس کی تعلیم و تربیت میں فرق آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو طوالت دینے میں، حمل کے ٹھہرنے کے لیے طوالت دینے میں کوئی دوا یا کیا کہتے ہیں آپ کوئی عمل کریں، تو پھر اس کے لیے صورت کراہت ختم ہو جاتی ہے ایسی صورت میں۔ لیکن بعض فقہا نے اس کو بہت قطعیت دی ہے کہ کسی چیز کا بہانہ لے کر کوئی دوا یا عمل کرنا کہ جس سے حمل ساقط ہو یا حمل کو دیر ہو، یہ مکروہ رہ جاتا ہے، اور 120 دن کے گزرنے کے بعد اگر کوئی حمل ساقط ہوتا ہے تو یہ تو بالکل حرام ہے، اور بالکل ہی مرد و عورت اپنے جسم سے قوت حمل قوت پیدائش کو یا باپ یا ماں بننے کی اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تفصیل سے ہم سنا سکے ہیں یہ مسئلہ، اور یہ چند مسائل جو بیماریوں کا علاج کون سا کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے، اس کے ضمن میں چند باتیں آ گئی تھیں تو ہم نے کر دی۔ اب اس کا یہ ہے کہ کسی شخص کو بیماری یا ایسی حالت میں دیکھے کہ جسے پسند نہیں کیا جاتا، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اس دعا کے پڑھنے سے وہ شخص محفوظ رہے گا کہ الحمدللہ الذی عافانی
ممن ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضیلا. یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس بلا سے بچایا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو آپ کے سامنے ہوئے ہے اور وہ سخت بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جو ناپسند ہو، تو کہ وہ اس کی طرف مخاطب ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس تمام تعریف اس کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس بلا سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اپنی مخلوق میں بہت سوں پر مجھے فضیلت دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی چاہتا تو اس میں مبتلا رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے ان سے بچا کر مجھ پر فضیلت دینا نہیں، مجھ پر فضل کیا، احسان کیا. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہے، یعنی بدشگونی کے طور پر لوگوں کا دماغ جائے کہ کوئی چیز کا ہونا اتنا ناپسند کہ بدشگونی کے طرح ہو، تو وہ ان کلمات کو دہرا سکتا ہے کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کہ اللہ تیرے سوا نہ کوئی بھلائیاں لاتا ہے، نہ تیرے سوا کوئی برائیاں ٹال سکتا ہے، اور برائیوں سے پھیرنا اور نیکیوں کی قوت یہ سب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے تیری ذات کے، کہ تو اللہ بہت زیادہ بڑا اور برتر ہے، عظیم ہے. یہ کلمات کو ایسے وقت میں کہنا کہ جب برائی دیکھے یا بدشگونی دیکھے کہ کسی چیز کے اندر کوئی طاقت و قوت ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کے اوپر اثر کر سکے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ بات کو اگر سمجھ لیں تو بہت سارا رونا ہی ختم ہو جائے گا آج کل کا، کہ جو ہر کسی کے شیوخ طریقت کے پاس جاتے ہیں، لوگ پیران طریقت کے پاس جاتے ہیں صرف رونا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، انہوں کرا دیے، یہ کرا دیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تمہارے کو سب معلوم ہے کہ کون کرا دیے، تو پھر پوچھنے کیا جا رہے ہیں؟ اب آپ بولتے کہ یہ پوچھنے جا رہے ہیں کہ اب ان کی بربادی ہونا، انہوں برباد ہو جانا، وہ ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں برا کرنے والوں کو رسول اللہ نے بربادی کی دعا نہیں کی. تو یہ چند چیزوں کو دیکھ کر اور چند تکالیف دنیا کی برداشت کرنے کے اوپر انسان یہ کرتا ہے کہ جا کے جو ہے پیران طریقت کے پاس جاتا ہے، یعنی تو کوئی عاملوں کے پاس چلے جاتے، کوئی جادوگروں کے پاس چلے جاتے، کیسے کیسوں کے پاس چلے جاتے نہیں معلوم، کہ جا کے اپنی اپنی چیزوں کا حل ڈھونڈتے، یا تو نعوذ باللہ وہ چیزیں ذکر کرنا بھی نہیں چاہتے ہم، کہ آپ پتہ نہیں ہے آپ کیا کیا کر رہے ہیں، کتنا ایمان ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کرنے والا ہر چیز اللہ دیتا ہے، طاقت تو ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. کوئی بد چیز دیکھ بھی رہے ہیں تو اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹالے. ہاں، بزرگان دین کے پاس جا کر ان تکلیفوں سے آپ محفوظ رہنے کے لیے کوئی نسخہ لیں تو اور بات ہے، لیکن آپ جاتے ہیں کسی کا بربادی چاہتے ہیں تو اللہ کے آپ کے اوپر وہ بربادی نہیں آئے گی. وہ غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اس کا فیصلہ تو ہوگا نا. ہر کوئی یہی جھگڑے میں پڑا ہوا ہے کہ میں فلاں کرتے، میرے کو فلاں کر دیے. ارے بھائی، آپس میں اپنے رشتہ داروں میں لڑ کے بیٹھ رہے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی رشتہ داریوں کو مضبوط کرو، اپنی رشتہ داریوں کے اندر تقویت دو، خونی رشتوں کے پاس میں سے کا خیال رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہو، جلتے رہو. نہیں، انہوں کو کرا دیے، انہوں یہ کرا دیے. آپ چاہتے ہیں آپ کے پیر و مرشد کے پاس، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ جن کے اوپر شک کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ غلط گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں فلاں کے پاس جاتے انہوں کراتے، آپ فلاں کے پاس چلے جاتے انہوں کراتے. چوہتا جانا جاتا ہے کسی ایک کے پاس میں. ہر کوئی اپنی اپنی گلی میں دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ ہاتھ میں کیا کیا کہتے ہیں، کیا آپ جی جی برابر، کہ ہاتھ میں
مسلح ہوتا ہے اور کیا کیا کہتے ہیں وہ تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور کیا وہ ایک تو بہت زیادہ چل پڑا ہے کہ ہر کوئی اونٹ دان پکڑ لے کے ایسا اس کو وہ اتنی اچھی چیز اللہ ہے اکبر. بزرگان دین اس کو اچھے اعتبار سے استعمال کرتے تھے. آج کل کیا ہو گیا کہ لوگوں کی ذہنیت کے ساتھ کھیلنے کے لیے لوگ چند چند کوئلے جلا دیتے ہیں, اس کے بعد میں جو ہے نا کچھ بھی ڈالتے, کچھ بھی جو ہے نا منہ ہلا دیتے, اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی ہی کیفیت اور کیا کہتے ہیں آپ وہ اس کی جو فکر ہوتی ہے محفوظ ہونے کی یا کسی کو برباد کرنے کی, وہ اسی کیفیت کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے, اور وہ اللہ سے یقین ہٹ کے کیسی کسی چیزوں کے اندر جو ہے نا چلا جاتا ہے. اور کچھ تو دیکھا گیا کہ ایسی گندی, پہلے تو آپ عورتوں کے پاس جاتے کیا کرنے, لوگ عورتوں کے پاس جا کے کچھ عملیات کرے کہ کوئی مشہور ہو گئے کہ نہیں بھائی ان کو بشارہ ہوتا کرتے, ان کو یہ ہوتا کرتے. ارے نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. پھر وہ عورتوں کے پاس میں نہ پردہ داری ہے, نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہے, نہ بازار میں نکلنے کا طریقہ ہے, کیسے کیسے اعتبار سے نکل جاتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں. ویسوں کے پاس میں جاتے ہیں اور وہ بتاتی ہیں اور پھر ان کے پاس میں عمل کرتے. کوئی ایسے پیر و مرشد کے پاس چلے جاتے جو غیر شرعی عمل کرتے, پھر ماشاءاللہ پیر و مرشد بھی بن کے بیٹھ جاتے. تو غیر شرعی عمل کر کے پھر کیا کرنا چاہ رہے, جن کی زندگی میں سنت کی پابندی نہیں ہے وہ کیا کرے. اور کوئی تو بولتے وہ کچھ آج ماشاءاللہ نئے نئے کیا بولتے ہیں کہ نئے زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے نئے ذہنوں کے حساب سے سب کے پاس میں ڈیوائسز ہیں. کہیں گے کوئی ایک ایسا گولا رکھ کے بیٹھتا ہے کہ جس کے اندر وہ کچھ کرے تو ان کو دکھتا کرتے, اس کے اندر کوئی کچھ پانی میں کچھ کرتے کرتے ان کو دکھتا کرتے. یہ کیا حالات ہیں بھائی, یہ دین بنائے یا مذاق بنا لیا آپ لوگ. جو بھی یہ چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیا یہ دین تھا ہمارا؟ استغفر اللہ. کسی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں, کسی کو کچھ کرنے کے لیے. ارے بھائی کیوں آپ اللہ اس کے رسول کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے؟ آپ سے سنت اعتبار سے جو کچھ ہے آپ سے وہ نسخوں پر عمل کرنے کی اجازت ہے. بیٹا نافرمان ہے, اس کو فرما بردار کرنا ہے, یہ اور بات ہے. میاں بیوی میں دشمنی چل رہی ہے, یہ اور بات ہے. ایک شخص کو ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہو گئی فلاں سے, تو میرے کو وہ چاہیے. ہمارے سے آتے سوالات ویسے بھی, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں, اور جو ہے نا کچھ پڑھنے کے لیے ہے تو بتائیے. کیا ہم یہ دھندے کرتے ہیں؟ آپ پہلے تو کسی سے محبت کر رہے ہیں اور وہ آپ کا محرم بھی نہیں ہے, اور آپ اس سے جو ہے نا ویڈیو کالنگ چلتی ہے, فون کال چلتا ہے, اس سے باہر بازاروں میں مل رہے ہیں. یہ سب حرام کاری کرنے کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مدد کریں. ارے آپ کو کوئی پسند ہو, سنت اعتبار سے اس کی اجازت ہے, شریعت میں بھی اجازت ہے. کوئی پسند ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو گھرتے بیٹھ گئے, کسی کے پاس جا کے کسی کے گھر کے باہر جا کے چکرا لگائے اور کیا کہتے ہیں کہ وہ کہیں کہیں لے کے پھر لیے, فون آ کر کے بات کر لیے, اور کیا یہ سب غلط کام کر کے اس کے بعد میں آپ نسخے بھی ڈھونڈتے ہیں. یعنی تو کہیں تو اب نہیں دو تو کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہم تو نہیں دیتے, یا تو صاحب مفتی گوگل ہے, شیخ گوگل صاحب ہیں, وہاں گوگل کرتے وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک گوگل آپ کو 1000 پیجز دیتا ہے ایک مسئلے کے بارے میں, چلو ڈھونڈ لو. جس کو جدھر اپنا شوق پورا ہوتا ہے وہ وہاں پہ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دین کر لے. یہ دین ہے؟ قرآن کی آیت ہوگی یا کچھ ہوگا, آپ کر کون سا عمل رہے, کون سے عمل کے لیے کون سی چیز پوچھ رہے ہیں, یہ اس میں فرق کیسا ختم ہو رہا ہے آپ کا. ارے بھائی میں کسی ایسی, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو,
ارے بھائی کوئی نامحرم کے پاس میں ایسا کام کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے مجھے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، یا مجھے اگر پسند کا بھی شوق دیا ہے کہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے شوق سے اپنے پسند سے کرو، تو وہ پسند کیا ہے، اس کے دائرے کیا ہیں پسند کے، یہ کوئی معلوم نہیں کرنا چاہتا. یعنی تو کوئی ایسے ایسے غلاظت اور علم نحوست والے علم کے جو ہے نا جو دعوے دار علماء بنتے ہیں کہ جن کا علم سو، جس کے بارے میں ہم نے ہمارے رمضان کے اس میں بھی بات کی کہ علماء سو جو لوگوں کے اندر اچھا بننے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کو ان کے حساب کا، ان کو جو جو مسئلہ چاہیے یا جس سوال کا جواب ان کے حق میں چاہیے، ان کے فیور کا جواب دے دیتے ہیں تاکہ یہ خود اچھے بن جائیں، یہ ایکسیپٹیبل بن جائیں لوگوں کے. کیوں کہ اب لوگوں کو ان آج کل کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ان کی مزاج کے اعتبار سے جواب نہ دو تو لوگ آپ کے پاس ری اپروچ نہیں کریں گے. تو ری اپروچ کرنا میرے لیے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایسے ایسے مسائل بیان کر دیتے ہیں جس کا کبھی قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ہم کیا 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 چاہ رہے ہیں، ہم یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو حرام کاری کی طرف ہے، اس سے بچیے. آپ اپنے آپ کو اتنا ذہن کے اوپر بیکار چیزوں کو آنے مت دیجیے، بیکار چیزوں کو گھر بنانے مت دیجیے آپ کے ذہن پہ کہ آپ اولیاء کے پاس میں جانا ہے، آپ کو اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر، ان سے قرب کی خاطر، یا ان کی نیکیوں سے آپ اپنے لیے کیا اپنی زندگیوں میں ان کی نیکیوں سے اپنی زندگی میں کیا اثر پیدا کر سکتے ہیں، یا ان کی صحبت میں بیٹھ کر کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینا چاہتے ہیں. آپ اس غرض سے جانا تھا، آپ کے اغراض بدل گئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فائدے بھی اولیاء صالحین کی دعاؤں میں رکھے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید سے بھی بہت سارے ثبوت ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اسی میں گم ہو جائیں. چھینک آ گئی تو پیر صاحب دعا کرو، جمائی زیادہ آ رہی پیر صاحب دعا کرو، چلتے چلتے گر گئے پیر صاحب کو دعا نہیں، کیا ہوا یہ کچھ اور ہی ہے، گر گئے وہ تو کچھ اور ہی گرے، گرنے میں الگ بات ہے. اچھا ماشاء اللہ. نیند نہیں آ رہی پیر صاحب دعا، بی پی بڑھ گیا پیر صاحب دعا کریے. یہ آپ یہ پیر طریقت بنا کے رکھے، یا جو ہے آپ کا نعوذ باللہ کہ آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ جو ہے نا آپ کی عقیدت اتنی ہی حد تک رہ گئی کہ آپ کو یہی چاہیے. پھر باتیں بڑی بڑی معرفت کی کرتے، بڑی بڑی شدت کی باتیں کرتے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، کاروبار میں ٹھیک چل رہا، کبھی آئے دعا کروا لی، تکلیف ہے، غم زیادہ ہے، یا پریشانیاں بہت ہیں زندگی میں، یا بیماری ایسی حد تک ہے کہ نیک صالحین کی دعا سے ٹلنے کا امکان ہو، وہ اور بات ہے. ہر چھوٹا چھوٹا مسئلہ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھے بہت جگہوں پر، بہت شیوخ کرام کے ساتھ میں بیٹھنا ہو، ان کی صحبتیں ملی تو بہت ساروں کے پاس میں دیکھا کہ یہ حالات ہوتے ہیں. کہ اپنے آپ کو بدشگونی سے نکالیے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اطمینان، توکل. صحیح پیر اور طریقت کا، شریعت طریقت کا امام وہ کہ جو اپنے پاس میں آنے والوں کو بھی وہی کرے. سبحان اللہ. بہت سارے صالحین کی صحبتوں میں جا رہے وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے. مثال کے طور پر حضرت سیدی و شیخ حبیب مجتبی بن جعفر العیدروس، وہ اکثر لوگوں کو یہی فرماتے ہیں. ہاں اس کے بعد میں ان کو اطمینان ہو جائے اور ان کو تسلی بھی دیتے ہیں، اور یقیناً وہ کرتے بھی ہیں. کیا ٹھیک ہے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں کو ٹال دے، لیکن اللہ کرنے والا، اللہ پہ بھروسہ رکھے. حضرت سید رحمت اللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ، ابن المحدث عبداللہ شاہ نقشبندی، ان کی صحبت میں رہے تو وہ بھی کہتے تھے. حضرت سید شاہ شمس الدین قادری رحمت اللہ علیہ،
ان کی صحبت میں رہے ان کو بھی ایسے ہی کہتا ہوا سنا. بہت سارے اور بھی ہیں مشائخین طریقت, وہ ہر چیز کو انٹرٹین نہیں کرتے. اب اس میں بہت سارے ایسے بھی نام آ جائیں گے کہ جو کرتے ہیں, ہر چھوٹی بات کو کہتے ہیں میں کرتا ہوں, ہر چیز کو کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا. یہ لوگوں نے دکانیں گرم کر رکھی ہیں اور تماشے بنائے ہوئے ہیں. اللہ اللہ حفظنا وحفظکم جمیعا. تو آج کی گفتگو علاج کے تعلق سے تھی, اور اسی حوالے سے کہ علاج کروانا بیماری کا وہ سنت ہے, اور اس میں کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کیا, وہ ہم نے ذکر فرما دی. اب اس اعتبار سے ہر طور پر اپنے حال کو دیکھے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرے. واللہ اعلم. اب آگے درس کے اگلے حصے کی طرف, جو کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر لسیدنا الامام العیدروس الاکبر رضی اللہ عنہ نفعنا به کی کتاب ہے, اور اس کا تذکرہ ہم سے چل رہا تھا الحمدللہ. اور ہم اس میں 2 مقامات کا تذکرہ کر چکے تھے اور اس کے پھل کا ذکر کر چکے تھے, جو ایک مرید صادق کے لیے ابتدائی مقامات میں سے مقامات ہیں. آج تیسرے مقام کا تذکرہ کرتے ہیں اور اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ ومن احکم المقام الثالث وهو الزهد بصدق النية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبي حالة الهيبة الوهبية, وهو خشوع النفس وخضوعها عند ظهور لائح الجلال والعظمة. کہ تیسرا مقام زہد ہے, کہ جب مرید اپنے آپ کو زہد کی طرف رکھتا ہے اور زہد کے مقام کی طرف ترقی کرتا ہے. زہد کہتے ہیں کہ دنیا کی جو انوانٹیڈ چیزیں ہیں, ہر اس چیز سے دور ہو جانا, یا اگر دل کی بات کریں تو دل کو دنیا سے خالی کر دینا, اور دل کے اندر صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ ہونا. اور یعنی جو اللہ سے وابستہ کرنے والی چیز ہے بس اسی کا گھر ہوگا. اس کے علاوہ یعنی کہ دنیا میں فائدہ کس چیز سے ہے, دنیا کا مال کس چیز سے آئے گا, دنیا کی جائیداد کس چیز سے آئے گی, دنیا میں مقام, عزت, شہرت, دنیا میں مقام عظمت و رفعت, یہ سب چیزوں کی دل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. دل میں کیا ہوگا؟ اللہ. اس کو زہد کہتے. خود فزیکلی شہر چھوڑ کے جنگلوں میں, پہاڑوں پہ, دریاؤں کے پاس میں, کہیں بھی جا کے غاروں میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن دل کیا ہوتا ہے؟ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے, میں بہت یہ کر رہا ہوں, میں یہ بہت بڑا شخص ہوں, ایسا ویسا. اگر کسی کی نیت یہ ہو لیکن فزیکلی وہ ایبسنٹ ہو پوری دنیا سے, تو اس کو یہ چیز کو زہد نہیں کہتے. اب یہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری یہ کہ جس کا دل اور فزیکل اپیئرنس سے سب دور ہو کے اپنے آپ کو صحیح میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے. اگر کوئی اپنی لائف کو صحیح میں اللہ اس کے رسول کے پاس میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے, تو ایسے ڈیڈیکیشن کو بھی اسلام نے جائز نہیں قرار دیا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کی جو فزیکل اپیئرنس ہے, وہ فزیکل اپیئرنس آپ کا ظاہر لوگوں کے ساتھ رہے, یہ ضرورت ہے اسلام کی. اسلام ہر ایک کو الگ الگ زندگی گزارنے میں, تنہائی میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا, نہ ہی کسی خاص طبقے کے لیے, نہ ہی کسی عام طبقے کے لیے. ہر ایک کے لیے یہی بات ہے. اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, حضور سب کے اندر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کو اولاد بھی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتے بھی تھے, حضور کے دوست بھی تھے, حضور کے دشمن بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, حضور نے ان کا بھی حقوق ادا کیے, حالانکہ بچپن میں وصال فرما گئے, لیکن وصال والدہ کے وصال سے پہلے تک والدہ کی جو عزت و تکریم تھی, اور پھر والدہ کے رشتوں کی جو عزت و تکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, والد کے رشتوں کی جو عزت و تکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, یعنی کہ چچا اور پھوپھیاں, اور اسی طرح خالہ, اور والدہ کے گھرانے والے, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو جس طرح لوگوں کے اندر موجود رکھا, اس کے ساتھ ساتھ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ٹریڈ کرتے رہے, لیکن ہمیشہ منافع دل میں یہ نہیں چلتا تھا کہ پیسہ اتنا آ جائے, اتنا مال لے کے نکلا ہوں, اس کا اتنا آ جائے, یہ نہیں. آپ چاہ رہے ہیں حلال طریقے سے آپ کمائی کریں, اس کے بعد میں امید کریں کہ اللہ تعالیٰ نفع دے, ہو گیا. آپ جاب کر رہے ہیں, کریے, لیکن جاب آپ کا فزک, آپ کا مائنڈ اس کے اندر رہے. اس کے بعد میں آپ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں اس اعتبار سے ایک جاب کر رہا ہوں, یا جاب کے اندر کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہوں کہ جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے. اسی طرح آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے, لیکن جاب پوری چل رہی ہے, آپ زاہد ہیں. یہی تو زہد کہلاتا, کہ جس کے دل کے اندر دنیا نہ آئے, وہ دنیا میں رہے لیکن دل کے اندر دنیا نہ آئے. تو جو مرید زہد اختیار کرتا ہے, اس کا تیسرا درجہ ہے کہ توبہ کے بعد مرید کو ورع کا, گاڈ فیئرنگنس, جب وہ مقام پر پہنچ جائے, تقوی اختیار کرے, ورع اختیار کرے, اس کے بعد تیسرا درجہ ہے زہد کا, کہ ہر وہ چیز جو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دی. اب چھوڑنے کے بعد میں یہ تیسرے درجے میں اس کا خیال بھی نہ آئے, اس کا خیال بھی دل کو اثر نہ کرے. تو یہ ہو گیا زہد بصدق النیت وشدن القلب, کہ جو کوئی زہد اختیار کرتا ہے ایک سچے اور غم زدہ دل کے ساتھ, شجن القلب کے دل کی نرمی اور گدازی کے ساتھ. غم زدہ سے مطلب دنیا کا غم لے کر بیٹھا ہو, اسی کو نہیں کہتے, بلکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا شوق اور جذبہ, اور وہ غم ہو کہ رب کہیں زندگی تیرے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ چلی جائے, کہیں زندگی ایسی نہ گزر جائے کہ جہاں پہ ہم تجھ سے دور رہ جائیں. تو اس کو کہتے ہیں, یہ بھی it is one of kind of sorrow. تو یہ حالت رہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو پھل دیا جائے گا وہ ہے ہیبت کا. جو آپ کے ایک زہد اختیار کرنے والے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ انعام اتارتا ہے وہ ہے ہیبت. پہلا ہے توبہ کا پھل ہے محبت, دوسرا ہے ورع کا پھل ہے شوق, اور تیسرا ہے زہد کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اور وہ مقام حیبت ہے, حالت حیبت ہے. وہ حال حیبت صرف اپنے آپ کو تھرانے کو نہیں کہتے, کانپنے کو حیبت نہیں کہتے, یا انسان جیسا عام طور پر کہہ دیتا ہے ارے حیبت ہو گئی میرے کو ایسا کرنے سے. اس کو یہ جو زبان پر جاری ہوتی ہے وہ عوام کی نہج کی بات ہوئے, اور وہ عرف عام میں حیبت کہتے ہیں. اصل حیبت کہتے ہیں کہ ایک کسی کی عظمت و جلال کو اپنے اندر محسوس کرنا. مثال کے طور پر آپ کوئی بہت بڑے سلطان کے دربار میں ہے, سمجھیے کہ سلطان نے آپ کو بلایا
اب آپ سلطان کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کا سلطان کے سامنے کھڑے رہنے کا انداز وہ نہیں ہوگا کہ جو آپ کے ایریا کے لوکل لیڈر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آپ خود بخود پریزنس میں جب جائیں گے سلطان کے، وہ جو ایمبینس ہوگا، وہ جو ماحول ہوگا، وہ ماحول خود بخود آپ کے اوپر اثر کرے گا، اور آپ کہیں گے آپ کا دل اس ہیبت کو کے اندر ایک it is a feeling of awe کہ آپ کھڑے ہیں اللہ کی عظمت و جلال کے سامنے یا کسی دنیاوی شخص کے سامنے، تو آپ کا دل جو ہے ایک نرم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کہ اس کا جو ہائی رینک ہے، وہ رینک کا اثر آپ کے دل پہ پڑتا ہے، اور آپ خود بخود آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، پورا بادب بن جاتی ہے. اسی طرح بہت بڑے ولی و بزرگ کی بارگاہ میں آپ گئے ہوئے ہیں، یا کوئی اگر مرید ہو کسی پیر طریقت کا اور اس کو آداب معلوم ہو، تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جیسے ہی اپنے پیر کے سامنے آیا تو باڈی لینگویج چینج ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہم سامنے رہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، فون نہ آ جائے تو خود بخود پہلے سے ٹھیک سے بھی بیٹھے ہوں تو پھر اس کے بعد میں خود بخود اپنے آپ میں کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو کہ وہ تو فون پہ ہیں، لیکن آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جیسا کہ سامنے ہو، تو خود بخود زبان کا ٹون اور اس کی پچ اور آپ کی باڈی بات کر رہے ہیں، فون پہ ہی ہے تو بھی آپ بدل جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں، ایسا. تو یہ ایک ادب کا مقام جو خود بخود دل پر اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک تصور ہے ایک عظمت کا، اس عظمت کو اور ان کے اعلیٰ مقام و مرتبے کو سمجھ کر خود بخود آپ کا سراپا ادب والا بن جانا، اس کو ہیبت کہتے ہیں. حقیقی ہیبت یہ ہے، اور تصوف کے اندر ہیبت اسی کو کہتے ہیں. اور اب ہم تصوف کی لینگویج میں جب ہیبت کہہ رہے ہیں تو ایک ہوگا تو وہ تو پیران طریقت کے لیے آپ کے دل کا وہ حالت. اسی طرح آگے بڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیران طریقت کے پاس میں جائیں، سلطان اللہ اولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہوں تو آپ کیسے ہوں گے؟ سیدنا شیخنا و امامنا قطب الغوث العاظم سیدنا الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں ہوں تو کیسے ہوں گے؟ سيدنا الإمام الأستاذ العاظم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي غوث الأفراد وكتب الرشاد ان کی بارگاہ میں ہوں کیسے ہوں گے؟ سیدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى امام المهاجر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کہا، ان کی بارگاہ کہ جن کی بارگاہوں سے، جن کے روضوں سے، جن کی مبارک قبر انور سے وہی خوشبو آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روضے سے آتی ہو، آپ کا عالم کیا ہوگا؟ امام بصیری کہ جن کے قصیدے کو حضور نے مقبول کیا اور اپنی چادر عطا فرمائی، آپ ان کی بارگاہ میں چلے جائیں تو کیسے ہو جائیں کہ رسول اللہ کے انعام یافتہ، یا رسول اللہ ان کے پاس تشریف لا کے ان کی بیماری دور کرتے ہیں اور یہ انعام و اکرام فرماتے ہیں. آپ کے پاس میں وہ احوال جب ہوں گے نا عظمت کے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو خود بخود وہ ہیبت آپ کے اوپر طاری ہوتی، تو خود بخود آپ کا باڈی لینگویج اس چیز کو اڈیپٹ کرتا ہے. سیدنا امام جعفر الصادق، سیدنا امام علی زین العابدین، سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا علی المرتضی،
سیدہ فاطمہ الزہرا. ابھی حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور دیگر ائمہ اہل بیت کے پاس جائیں تو وہ ہیبت اور وہ چیز الگ. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جائیں تو ہیبت تو ہونی ہی ہے، عظمت تو ہونی ہی ہے. ہیبت سے مطلب ان کا مقام اور ان کے مرتبے کو دیکھ کر کہ بھئی یہ کیا ہے. اسی کیفیت میں پھر ایک شرم اور حیا کہ آپ کے لباس کے اندر کہ کوئی اپنے لباس کو اتنا پہلے سے اچھا لباس پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اچھے سے دیکھ رہا ہے اور اپنے لباس کے اندر کوئی بد چیز کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کہیں کوئی چیز ایسی نہ لگی ہو کہ سیدہ کے پاس میں جا رہے ہیں کہ جو فاطمہ ام ابی ہے، کہ حضرت سیدہ فاطمہ جو اپنے والد کی بھی ماں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے تھے کہ فاطمہ تو میری ماں ہے. بیٹی تھی، شہزادی تھی، لیکن اتنی چاہت تھی حضور کو کہ فاطمہ انت ام ابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انت ام ابیک، کہ تو تیرے باپ کی بھی ماں ہے. تو جس کو رسول اللہ اتنی عزت دیتے ہوں آپ ان کے پاس جائیں گے، پھر جن کی شرم و حیا، جن کی پردہ داری کا اتنا معلوم ہو، تو آپ کی نگاہیں بھی ان کی قبر انور پر بھی کھڑی ہوں گی تو نیچی رہیں گی، ان کی قبر مبارک کو تکنے کی ہمت نہ ہو. یہ ہیبت خود بخود آتی ہے، اس کو سکھایا نہیں جاتا، گفٹ ہے. اور یہی سیدنا امام العیدروس کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ الحال الحیب حالت الحیبت الوہابیہ، کہ the gifted stature of awe, the station of awe, where you feel the wonders and the esteem, respect towards someone. آپ ان کے اندر گم ہو جاتے، ان کے اس احوال میں گم ہو جاتے، اس کو کہتے ہیں ہیبت. اسی طرح تصوف، یہ سارے راستوں سے رسول اللہ تک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سکھاتا ہے کہ کیا سکھاتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے بھی بڑھ کے مت رکھو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو میں رب ہو کے میرے حبیب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ کیسے رہو. آؤ فَإِذَا جَلَسْتُمْ، کہ جب آؤ میرے حبیب کے ساتھ بیٹھو، اور یا میرے حبیب تمہیں یا عام مشورے کے لیے بیٹھو اور استشارے کے لیے بیٹھو، یا اس کے بعد میں میرا حبیب کبھی کھانے پر بلا لے تو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، تو جیسے ہی کھا لو تو خاموشی سے اٹھ کے چلے ہی کھا لو، تو اس کے بعد میں انتظار مت کرو کہ میرا حبیب کہے کہ اٹھ کے جاؤ. کیوں کہ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا حبیب بہت شرم والا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کھلانے کے بعد کہ چلے جاؤ. اب آپ کو احساس ہونا ہے میں رب ہوں، مجھے شرمانے کی ضرورت نہیں، تو میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ تم جب کھا لو تو میرے حبیب کو تکلیف مت دو، اٹھ کے خاموش چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کی طرف. فانتشروا، چلے جاؤ. اب میرا حبیب شرم والا ہے، کوئی بیٹھ جائے تو حبیب خاموشی کے ساتھ، طبیعت میں کچھ اور بھی ہو، طبیعت میں عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہو، طبیعت میں یہ ہو کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو، طبیعت میں یہ ہو کہ کچھ تلاوت کرے، طبیعت میں یہ ہو کہ اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا وقت دے، طبیعت میں یہ ہو کہ کہیں جائے اور کچھ دوسرا کام ہو وہ کر لے، طبیعت میں کچھ ہو، لیکن میرا حبیب اتنا شرم والا ہے کہ مہمان کو کیسے کہے کہ اٹھ کے چلے جا. لہذا میرا حبیب نہیں کہتا، میرے حبیب کا رب کہتا ہے چلے جاؤ. اسی طرح ہر چیز کے آداب سکھائے اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے گنانے کا تو موقع نہیں ہے. تو نزول آیت لا ترفعوا، جیسا کہ حبیب صاحب نے کلام ابھی پیش کیا تھا ابتدا میں، نزول آیت لا ترفعوا سے سب پہ کھلا. خدا کے پیش نظر بھی ادب انہی کا ہے. آیت لا ترفعوا نازل کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو
میں رب ہو کر بھی میرے حبیب کا ادب دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کتنا ادب کرتا ہے. سبحان اللہ. وہی ہیں باعث تخلیق کائنات معیز. عجم انہی کا ہے سارا، عرب انہی کا ہے. The reason behind the creation of the entire realm of this world, of everywhere, everything which exists other than Allah subhanahu wa ta'ala, the reason of the creation is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So jab Huzur sallallahu alaihi wasallam وہ سبب ہیں، وہ وجہ ہیں سب چیز پیدا کیے جانے کی، تو اب ان کی بارگاہ کی ہیبت و جلال کیا ہو. لوگ کتنے بے ادب ہو گئے، جاتے ہیں پیٹ دکھا کے نکل جاتے ہیں، یا لوگ کھڑے ہو کر وہاں پہ جالی مبارک کے سامنے پیٹ کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں. کس کے پاس پیٹ کروانا چاہتے ہیں؟ کائنات کا رب جس سے پیٹ کرنے پر راضی نہیں ہوتا، رب ان کی طرف بھیج رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ جاؤ. اور لوگ کیسے کیسی حالتوں میں زیارت کرتے ہیں، بس اتنے نڈر. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو وہ ہیبت کا تحفہ نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے زہد اختیار نہیں کیا. کیوں کہ وہ جب مدینہ آئے تو زہد ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدینہ طیبہ حضور کے روزے کو جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہے، اس جگہ جا رہا ہوں. تو کیا ہوتا کہ دل سے دوسرے خیالات نکل جاتے. یہ زہد ہے. جب جس کے دل میں خیالات پورے دنیا کے ہوں، پوری دنیا کے خیالات بھرے ہوئے ہوں، اور اس دنیا کے خیالات کے اندر وہ کبھی یہ چل رہا ہے، کبھی وہ چل رہا ہے، کبھی ثواب چل رہا ہے، کبھی یہ آنا، اسی کیفیت میں بے دھڑک پن میں آ گئے اور بغیر کچھ خیال کے آ گئے، تو کیا ہوتا ہے کہ زہد نہیں آیا. زہد نہیں آیا دل کے اندر، ہر چیز کا خیال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر وہی کیفیت ہوگی. یہ ہیبت نہیں رہے گی. اور جس کے پاس ہیبت نہیں، اس کے پاس ادب نہیں. جس کے پاس ادب نہیں، اس کا کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں. دربار رسالت میں ادب کی ضرورت ہے. خدا قدوس نے حکم دیا میرے حبیب کا ادب، میرے حبیب کا ادب. اطیع اللہ اطیع الرسول. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو میرے رسول کی اطاعت کر لو اس نے میری. اطاعت صرف حکم کو پورا کرنا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کمپلیٹ سنسیئر اور اوبیڈینٹ بنا کر بیٹھ جانا ہوتا. تصوف یہ سکھاتا. تصوف کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں کرو، یہ عرفان ہے، وہ معرفت ہے، اور یہ ہے، وہ بیکار کی ادھر ادھر کی گفتگو کر لی. تصوف ڈسپلین سکھاتا ہے. How far you are disciplined, how well you are disciplined, how well your soul is determined and disciplined in this path of Allah subhanahu wa ta'ala. Then as much as you are well mannered, well charactered, well disciplined, that much you are closest to Allah subhanahu wa ta'ala. جس کی زندگی میں بے چینی دیکھو، جس کی روح کے اندر مزاج ہی نہیں ہو ادب کا، وہ ہر جگہ جو ہے ایک ریبیلیس ہو. وہ ہر جگہ جہاں جاتا ہے وہ ایک باغی قسم کا ایک شخص ہو، سرکش ہو، کہ وہ ہر ایک سے کوئی ادب کی بات نہ کرے، اس کے اندر نرم نہ ہو، اس کے پاس میں صلاحیت نہ ہو گفتگو کی، لہجوں کی. تو کتنے ایسے پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن آداب والے ہوتے ہیں. یہ آداب ان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. کتنے پڑھ لکھ کر ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں عالم ہوں پھر ادب کرو، یا ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں عالم ہوں تو میں کسی کو کچھ کہہ دوں گا، میں کسی سے کیسی بھی زبان اختیار کر لوں گا، یا میں کسی کے سامنے بیٹھوں
تو یعنی کہ ایک عمر کے دائرے ختم کر دوں اور یا مقام و مرتبے کو چھوڑ دوں، چاہے عمر میں بڑا رہوں یا چھوٹا رہوں، کوئی عالم ہو وہ اگر چھوٹا ہے لیکن مرتبے میں اس سے بڑا ہے تو پھر اس کا لحاظ کرنا چاہیے. یعنی عمر میں اگر کوئی بڑا ہے لیکن علم میں ویسا نہیں ہے تو آپ کو اس کا ادب کرنا چاہیے کہ بحیثیت کہ عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا برابر نہ ہو. ہاں اگر اس کی تأدیب ہو یا اس کو کوئی مسئلے میں اس کو جہاں پہ گرفت کی آپ کو ضرورت ہو وہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں، وہ سمجھ آتا ہے. عام زندگی آداب چھوڑ رہے اور آپ بڑی بڑی باتیں کریں تو کچھ نہیں ہونے والا. آپ عمر بھر دربان بن کے بیٹھ جائیے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے روضے مبارک کے یا آپ کے روضے مبارک کے جادی مبارک کے اندر عمر بھر گزار دیجئے. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو آپ اللہ کے ذرا برابر قریب نہیں. نہ ہی آپ نے کچھ فیضان اٹھایا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کا یا کسی اور ولی رضی اللہ عنہ وانفعنا بہم وباسرارہم. تو ہیبت یہ راستے ہیں پیران طریقت سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ادب آتا ہے. تو جب نماز میں ٹھہریں گے یہ ٹرین جب ہوگا آپ کا سول ہیبت کے لیے زہد دل میں آئے گا تو جب نماز کے لیے ٹھہریں گے تو خود بخود وہ دوسری والی کیفیت احسان کی جو حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جب تو اسے نہ دیکھ سکے یہ تمہاری یعنی کہ تمہاری کیفیت یہ نہ ہو کہ تم نماز میں اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنی کیفیت ہونی ضروری ہے ہیبت کی کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہے. جب اس کے دیکھنے کا خیال ہو تو خود بخود سراپا عاجز بن یوں سینے چوڑے کر کے سخت چہروں کے ساتھ میں نہیں ٹھہریں گے. ادھر ادھر دیکھ لیتے ہوئے، داڑھی میں انگلی کر لیتے ہوئے یا جو ہے نا ڈکاریں لیتے ہوئے یا کیا کہیں گے کہ ادھر ادھر دیکھتے بھی ہیں لوگ نہیں نماز کے اندر، یہ یوں نظریں پھیرتے ہیں اور کیا کچھ منہ میں چباتے بھی رہے، پتہ نہیں کیا ہے چباتے ہیں یا کچھ چبا کر آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مزے لیتے ہیں پتہ نہیں. تو عجیب عجیب کیفیات کے ساتھ میں کھڑ جاتے. جس کو پتا ہو وہ رب کے سامنے کھڑا ہے، ارے اس کا تو ٹھہرنا ہی خوبصورت ہوگا. اس کو تو دیکھے تو خوبصورتی محسوس ہو کہ پتا چلے کہ ہاں کوئی اعلیٰ کی بندگی کر رہا ہے یہ. اس کو ہیبت کہتے ہیں اور یہ زہد سے آتا ہے. جب دل سے خیالات دوسرے نکل جائیں، کیا کھا کر آیا ہے کیا پی کر آیا ہے وہ سب منہ اور زبان سے نکل جائے تو تب جا کر یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ورنہ نہیں آتی. تو یہ جب آپ کو ہیبت آتی ہے تو آپ کا نفس عاجز بن جاتا ہے، خشوع والا بن جاتا ہے، اس کے اندر خشیت ہوتی ہے، ایک ادب آ جاتا ہے، ایک ڈر آتا ہے اور اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے. وَخُضُوعِهَا عِنْدَ ظُهُورِ لَائِحِ الْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ. اور اللہ تعالیٰ کی یا بزرگوں کی جو جلال اور ان کی عظمت ہے، گریٹنس ہے، گرینڈیور ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر یا اس کو ذہن و دل میں اتار کر خود بخود ہماری کیفیت ایک عاجزی اور کیا کہیں سبمسو ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو سپرد کرنے والی بن جاتی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہیبت. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سیدنا سلطان ملأ سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس رضي الله عنه ونفعنا به وبأسراره وعلومه وأنواره نفحات في الدين والآخرة. اللہ تعالیٰ ان کے عظمتوں اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اور سیدنا امام الحبیب الفقیہ حبیب زین احمد بن زین الحبشی اور تمام مشایخین اور سادات بعلویہ اور اکابرین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام سلاسل ولایت کے مشایخین الصالحین اللہ ان کے نقش قدم اور ان کی تعلیمات اور ان کے روحانیت و برکات سے اللہ تعالیٰ استفادہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے اور عمل پیرا رہنے کی توفیق دے، ثابت قدمی دے، شریعت و سنت کو جمع کر کے چلنے، طریقت اور حقیقت کے راستوں کو عبور کرنے کی اللہ صلاحیت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کا ادب کرنے
مجالس اور مجالس کی کیفیات کا عمل کا ادب کرنے، اور ہمارے علماء اور ہمارے مشائخین کا ادب کرنے، ہمارے اکابرین، ہمارے والدین کا ادب کرنے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ان کے حق کے اعتبار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو آسان فرمائے، ان کے لیے صبر فرمائے کہ جن کی اولادیں ان کے سامنے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے جن کے سروں سے اکابرین کا سایہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام ہی مرحومین اسلام کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے اکابرین جو ہم سے جدا ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص بابر نشاندار صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت، مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان نعمت پر سب کو جگہ عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں جگہ عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، والفاتحہ إلى حضرة النبی۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين اللهم يا دار الفضل عن ذلك واسط اليدين بالعافية وصاحب الله وسلم وصلي على سيدنا محمد خير الورى بالسجي واغفر لنا هذا الأولى في هذا اليوم كلها، في هذا الصباح كل سنة، اللهم اجعلنا على هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أموات سيدنا محمد شقيا ولا محروما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين۔ اگر کسی کو سوالات ہوں تو سوالات تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ 4-5 منٹ کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر عافیت نوجوان عالم دین مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ صاحب قبلہ، ایک سوال یہ تھا، جیسا کہ آپ نے حمل کے بارے میں جو چیز بتایا ہے، تو میں چند دن سے تقریباً 1 مہینے سے تیلیسمیا سکل سیل سوسائٹی بول کے شیورام پلی میں ایک بلڈ بینک ہے جہاں پر بچوں کو تیلیسمیا کی بیماری ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ معلوم ہوا کہ وہاں وہ لوگ یہ ریسرچ کریں کہ جتنے بھی میٹرنٹی ہاسپٹلس ہیں مسلم نان مسلم، تو وہ لوگ جا کر ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کر وہاں پر وہ لوگوں کو سجیشن دے رہے ہیں HbA2 ٹیسٹ کرا رہے ہیں۔ اگر کسی ماں باپ کو HbA2 ٹیسٹ نکلا پازیٹیو ہوا تو ان کے بچے میجر تیلیسمیا ہوتے، تو ان لوگوں کو ابارشن کرانے کے لیے وہ لوگ فورس کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسی حالت میں کرا جیسا کہ آپ بولے کہ 120 دن کے اندر جس کے اندر جان پھونکنے سے پہلے اگر ابارشن کروا لے تو گناہ نہیں ہے، اگر اس کے بعد کسی کے جان پھونکنے کے بعد اگر وہ ابارشن کرے تو گناہ ہے؟ آپ بتائیں تو ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کاؤنسلنگ ہر مسلم ہاسپٹل میں جہاں جہاں مسلم نان مسلم جو بھی ہے ان کے پاس ان لوگوں کو یہ چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ ٹیسٹ کروائیے، کہ یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو یہ نکلا تو آپ اپنا ابارشن کروائیے، یہ وہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنے اسلام میں یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر وہ ابارشن نہیں کروا رہے تو زندگی بھر ان کے بچے کو ہر مہینہ بلڈ چڑھانا پڑتا ہے۔ دیکھیے اس مسئلے میں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو شاید ہمیں تو کبھی ہم نے سنا نہیں تھا، شکریہ آپ کا کہ ایسی بھی قسم کی کوئی ایک چیز پر آپ نے ہمیں مطلع کیا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ علماء سے رائے مشورہ اور ان کے علم میں اس مسئلے کے لیے کیا ہے وہ آپس میں کچھ تبادلہ خیال علم اور مسائل کے بعد ہی ہم اس کا کوئی جواب دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے بھی ربط پیدا کر سکتے ہیں، وہاں پہ مولانا مفتی محمد امین الدین امین صاحب
دیگر موجود ہیں افتاء کے لیے، یا آپ جامعہ نظامیہ کے علماء سے رابطہ پیدا کیجیے انشاءاللہ وہ آپ کو اس مسئلے میں دارالفتاء، خاص طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قریب میں کوئی بھی ہو تو کسی سے پوچھ لیں، دارالفتاء میں ربط پیدا کیجیے، ان سے جواب لیجیے. ہم بھی تھوڑا سا اس بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور پھر ہمارے اساتذہ سے بھی تفصیلات طلب کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کیونکہ اگر ویسا بھی کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کی اللہ نے دوا نہ رکھی ہو، اور یہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے. اور ایسا قسم کا کوئی بون میرو وغیرہ اگر کوئی ایسی چیز کہہ رہے ہیں یا تلسمیہ یا جو کچھ بھی ہو، تو ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا کوئی عمل ہے کہ جس کی کوئی دوا نہ ہو. اب لوگ دوا نہیں رکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں آپ یا دوا چھپا رہے ہوں. آج کل بہت کچھ ممکن ہے، اور حالات میں اور پاپولیشن کنٹرول کے نام پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ بہتر جانے. لیکن انشاءاللہ مسئلے پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. آپ کا سوال کا جواب انشاءاللہ آئندہ درس تک اگر ممکن ہو تو دیں گے. اور آئندہ درس کے حوالے سے بات نکل گئی تو کہ شاید آئندہ اتوار درس ہوگا یا نہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ خبر کر دی جائے گی. جزاک اللہ خیر صاحب، بہت بہت فقیر کی شکریہ، کوئی جزاک اللہ. کمٹمنٹ تھی کہیں پہ، تو میں دیکھتا ہوں اگر کچھ ہو سکتا ہے. اگر درس ہوگا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ لوگ جن کو نہیں پتا ہے ان کو پتا ہو جائے. اور انشاءاللہ اگر درس نہیں بھی ہوگا تو اس کے بعد والے ہفتے میں ضرور ہوگا. کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. سروگیسی جائز ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے. ایک منٹ، کسی کا سوال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سروگیسی ایکچولی آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کر سکتے ہیں میرے لیے تو بہتر ہوگا، میں جواب دے سکوں. کیونکہ جہاں تک میں جو چیز سمجھ رہا ہوں سروگیسی سے، کیا وہی ہے یا آپ میسج میں بتا دیں تو. یا یہ بتا دیجیے گا، یہ سروگیسی کا مطلب یہی ہے کہ کوئی دوسری عورت کو اپنے لیے اولاد پیدا کرنے کے لیے اس کو ہائر کیا جائے، یا جیسا بھی ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں ہو جائے، یا چاہے وہ پیسوں کے عوض ہو یا کوئی اور چیز کے عوض ہو. کہ اسی کو کہ سروگیسی آپ یہی سروگیسی آپ سے کا مطلب ہے یا کچھ اور؟ جی اچھا. تو دیکھیے کہ کسی دوسری خاتون کو کہ خود جب ایک بیوی سے جب اولاد نہیں ہوتی تو کوئی آج کل یہ بھی بہت چلا ہے، اور یعنی آج کل سے مطلب پچھلے کئی سال سے ہی چل رہا ہے کہ لوگ دوسری عورت کو ہائر کرتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، یا اس کے لیے بہت ساری جن کے پاس مال و ذخیرہ ہوتا ہے انہوں تو دنیا لا کر رکھ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ جو ہے نا یہ دوسری عورت سے جو ہے نا پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کی گود میں ڈال دیتے ہیں، اور پہلی والی بیوی کے، اور یہ جو عورت ہوتی ہے اس کو اس کی اجرت دے کے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا عورتیں اختیار بھی کرتی ہیں. تو دیکھیے اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام اس کے سخت مخالف ہے.
اور ہم کہیں گے کہ بجائے اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نعمت بھی رکھی کہ مثنى وثلاث وربع، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 2، 3 اور 4 نکاح بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اگر پہلی اہلیہ یا خاتون بیوی سے بچہ نہ ہو اور اس کو کوئی تکلیف ہو یا کوئی وجہ سے اس کو بچہ نہ ہو سکے، تو آپ سروگیسی یا اسی قسم کی چھیپ حرکت اور غلیظ حرکت کرنے سے اچھا ہے کہ آپ شرعاً کسی سے نکاح کریں جو جائز ہے اور حلال ہے اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے بعد آپ اس سے صاحب اولاد بن سکتے ہیں، اور اس کی اولاد، اس سے پیدا ہونے والی اولاد آپ کی پہلی بیوی کے بھی گود میں کھیلے، اس سے بھی بڑی ہو، تو اس کے اندر کوئی اور جو ہے نا اچھا تو ٹھیک ہے، یہ نہیں بھی ہو تو ہم ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم اس کو تو ذکر کر دے رہے ہیں کہ میں سرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے کمپلیٹ ٹیکسٹ کر دیجئے سوال سروگیسی واٹ یو مین بائی دیٹ، تو آپ مجھے بتائیے، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض وقت جو ہے نا بہت ساری ٹرمینالوجیز ایک جگہ کولائڈ بھی کرتی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا پرابلم بھی ہو جائے. تو الغرض کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ویسی حرکت سے بہتر ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، اولاد پیدا کرے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے ساتھ میں رہ سکتا ہے. اس میں تو ہاں، لیکن کوئی ایسا نہ کرے کہ صرف بچے کی غرض سے نکاح کرے کسی سے، بچہ ہونے کے بعد میں اس کو چھوڑ دے، تو یہ تو کانٹریکٹ میرج کی طرح ہو جائے گا، اور یہ بھی ناجائز ہے. ایک بار نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا، اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی ایسا ہی ہو کہ جس میں شریعت کے باعث میں کوئی تقاضا نہ ہو طلاق کے علاوہ، تو جب طلاق دیا جائے، ورنہ تو طلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور تو ٹھیک ہے، سروگیسی اور ایک تو وہ ہو گیا کہ یہ 2 مسائل ہیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ جنہوں نے سوال پوچھا ہے، آپ مجھے ڈیٹیل میں کوشچن بھیجیے آپ کا، تاکہ میں اس کے اوپر جواب دے سکوں. انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ. اگر کسی کا سوال نہیں ہے پھر ہم درس کو ختم کرتے ہیں. تو آج کی گفتگو انہی چند مسائل اور درس کے ساتھ ختم ہوتی ہے. ہم باقی جو ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ اگلے درس میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا آپ تب تک بھیج دیں، تو اگر اس کے اوپر کوئی تفصیل ہوگی تو ہم وہ تفصیل آپ کے سامنے آئندہ درس میں سنا سکیں. یہ تو ڈائریکٹ جو ہے ہم اس مدعے پر آ سکتے ہیں، تو اس کو آسانی ہو جائے گی، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیے تو پھر اگلے درس میں باقی کے مسائل کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ دوسرے کسی کے پاس سوال بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارا درس آج کے لیے اختتام کو پہنچتا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.